اس وقت ہم تلا فاؤنڈیشن میں کھڑے ہیں. ان کے تلا فاؤنڈیشن کے جو کوآرڈینیٹر ہیں جاوید مرزا صاحب، یہ کشمیر کو ہیڈ کر رہے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ کشمیر میں آپ کے پاس کتنے ایک لوگ ہیں جنہیں آپ ماہانہ یا سالانہ جس طرح بھی یہ راشن دیتے ہیں، اور یہ جو فنڈ ہوتا ہے یہ کس طرح جنریٹ کرتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ان کا طریقہ. سینیٹر طلحہ محمود صاحب تقریباً عرصہ 20-22 سال سے سماجی کاموں میں مصروف ہیں. گزشتہ کچھ عرصہ پہلے سے انہوں نے یہ جو راشن والا کام شروع کیا ہے وہ پہلے رمضان میں ہوا. اس دفعہ جو چونکہ لاک ڈاؤن ہوا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے، تو اس میں انہوں نے تقریباً تمام پاکستان اور کشمیر کے ایریاز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا. تو مجھے چونکہ کشمیر کے حوالے سے میرا تعلق کشمیر سے ہے، تو کشمیر کے حوالے سے میں نے پھر یہ ٹاسک لیا. تو وہاں پہ تقریباً 3 اضلاع ہیں جو ہم نے ٹارگٹ کیے ہیں. سب سے پہلے پلندری تھا، پلندری کے بعد ہم نے پھر باغ کے بعد نیلم، مظفر آباد کو بھی ہم نے بیچ میں کئی جگہوں پہ مطلب کچھ افیکٹڈ لوگ تھے ان کو بھی دیا. تو باغ میں ہم نے تقریباً 500 فیملیز کو راشن دیا. پلندری میں ہم نے 800 فیملیز ہیں جن کو راشن دیا. پھر نیلم میں 750 فیملیز تھے تقریباً جن کو ہم نے راشن دیا. یہاں پہ بھی کشمیر کی جو فیملیز وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں جو رہ رہے ہیں یہاں پنڈی اسلام آباد میں، تقریباً 250 سے 300 فیملیز تھی جن کو میں نے سینیٹر طلحہ محمود صاحب سے اپروول لے کے ان کو راشن دیے. اس کے ساتھ پھر جو جرنلسٹ تھے کشمیر کے ان کو، تو یہ ہمارا کشمیر کے حوالے سے سارا کام تھا. مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کرتی ہے، اور کن کن ممالک میں آپ کیسے یہ دیتے ہیں جو راشن کا طریقہ کار ہے؟ نہیں، انٹرنیشنلی تو راشن نہیں ہوتا. وہاں پہ سب سے پہلے جو سیریا میں جو ایک جنگ ہوئی تھی اس میں بہت سارے لوگ وہاں پہ متاثر ہوئے تھے. وہ مائیگریٹ کر کے ٹرکی بارڈر پہ گئے تھے. تو سینیٹر صاحب نے پھر وہاں وہاں پہ خود وزٹ کیا. وہاں پہ جا کے جو ان لوگوں تک مالی امداد بھی پہنچائی اور ان کی جو راشن کی بھی خیر وہاں جو ضروریات تھی وہ بھی دی انہوں نے. اس کے بعد وہ جو افریقہ کے ممالک ہیں جیسے کینیا وغیرہ ہیں، وہاں پہ بھی وہ گئے. قربانی کے جو دن تھے وہاں پہ انہوں نے قربانی کی اور گوشت وہاں پہ جو بہت زیادہ تاثرہ لوگ ہیں ان تک گوشت تقسیم کیا. اور پھر جو برما سے جو وہاں پہ مسلمان بہت برے طریقے سے ان کو وہاں پہ شہید بھی کیا گیا، پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا. تو وہ بنگلہ دیش کی بارڈر پہ آئے. تو سینیٹر صاحب نے وہاں پہ جا کے خود جا کے وہاں پہ ان میں امداد تقسیم کی. تو یہ سارے ان کے افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ انہوں نے ان سارے ایریے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو مرزا صاحب آپ کو کس طرح لوگ آپ مینیج کرتی ہیں، کس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں ایریا میں ہم نے راشن دینا ہے اور فلاں لوگ متاثرین ہیں؟ یہ جو کرونا وائرس کا ٹائم تھا اس ٹائم تو خیر انہوں نے اوور آل سچویشن خراب تھی. تو یہ اس ٹائم اتنا شارٹ پیریڈ میں تو یہ نہیں طے کیا گیا کہ کون سا ایریا کس کو دینا ہے. لسٹیں بنانا یہ کافی مشکل کام ہو رہا تھا اس وقت. تو سینیٹر صاحب نے فی الفور جو بھی متاثرہ ایریا تھا وہاں پہ راشن پہنچانے کا ٹاسک لوگوں کو دیا کہ جلدی لوگوں کو وہاں پہ یہ پہنچائیں، کیونکہ وہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہو رہی تھی، لوگ گھروں میں بند تھے. تو لیکن اوور آل جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو یونین کونسل وائز وہاں پہ لسٹیں بنائی جاتی ہیں، وہاں پہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، کمیٹیاں لسٹیں فائنل کرتی ہیں. اس کے بعد ٹوکن بنائے جاتے ہیں. پھر لوگوں کو جو بھی فیملی ہوتی ہے اس کو ٹوکن ایشو ہوتا ہے. پھر وہ اپنا ٹوکن ساتھ لے کے آتے ہیں، ٹوکن جمع کراتے ہیں، پھر ان کو راشن دیا جاتا ہے. مرزا صاحب ابھی تک آپ کے پاس کتنے لوگوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے؟
رجسٹریشن کا اوور آل ڈیٹا تو ابھی چونکہ ہم مینیج کر رہے ہیں سارا، لیکن اس دفعہ جو ان کا ٹارگٹ تھا تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب تقریباً جو فیملیز تھی، یہ جو کرونا وائرس کے پیریڈ تھا اس میں ہوا ہے، اس میں تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ فیملیز کو انہوں نے راشن کی ڈسٹریبیوشن کی۔ جی ان کا کہنا ہے کہ 1.5 سے 2 لاکھ ہمارے پاس رجسٹریشن موجود ہے، لیکن جب یہ وبا پھیلی انٹرنیشنل لیول پہ، اس وقت ہم نے ڈیٹے کی پرواہ نہیں کی، جو آیا جس طرح آیا ہم نے انہیں راشن دیا۔ کیمرہ مین عابد کیانی کے ساتھ تنویر اوان، AFB نیوز، اسلام آباد۔